اللہ الرحمن الرحیم فصل فی بیان المتفرقات. ٹھیک ہے. کتاب الکفالہ، کتاب الکفالہ. ہر مصنف کچھ مسئلے جو بعد میں ذہن میں آتے ہیں یا مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں ان کو متفرقات کے باب میں ذکر کرتا ہے. وہ لاک لگاؤ یار، اس کو پیچھے سے اس کو لاک کرو. ہاں ٹھیک ہے جی. تو یہاں متفرق مسئلے ہیں، چھوٹا سا باب ہے، چھوٹی سی فصل ہے، لیکن الگ کر کے ذکر کیا تاکہ مسئلہ سمجھ میں آئے. نصیر صاحب آپ ادھر آ جاؤ نا. ادھر جہاں کا ہے عبدالسمیع کا ہے، عبدالسمیع کا ہے. اپنا ڈیسک الگ سے لے لو تاکہ دو ساتھی بیٹھے ہوئے یہ لوگ تنگ نہ ہو. ٹھیک ہے. تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ تاکہ اس بندے کو جگہ مل جائے. تو اس طریقے سے بیٹھ جانا. اپنی ترتیب ایسی بناؤ کہ آپ کی وجہ سے دوسرے پریشان نہ ہو، اور آپ دوسروں کی وجہ سے پریشان نہ ہو. آپ کسی عذر کی وجہ سے تاخیر سے آئے ہیں یا کیا مسئلہ ہے، کھانا پسند نہیں آیا یا کچھ بھی ہے، اچھی بری کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. تو لیکن سبق جو پڑھنا ہے وہ دھیان سے پڑھنا شروع کرو. میں نے مدرسہ شروع کیا تھا 6 مئی کے بعد سے. ٹھیک ہے. وہاں سے امتحان دے کے مدرسے میں آیا. یہاں 6 مئی کے امتحان چل رہے تھے. ٹھیک ہے. کوئی مسئلہ نہیں، رابطہ تھا، داخلہ ہو گیا. چشمہ امتحان میں 3ری پوزیشن، سالانہ امتحان میں 1لی پوزیشن. تو کیونکہ جو پڑھا تھا وہ سب یاد کیا ہوا تھا، رٹا مارا تھا، سمجھ میں تو آیا تھا یا نہیں آیا تھا، یہ بات کی بات ہے. تو آپ پریشان نہیں ہونا. اپنا ڈیسک لے لو، دائیں بائیں کہیں سے وہ رکھے ہوئے، جگاڑ لگاؤ، الگ سے بیٹھو اور اپنی پڑھائی شروع کرو. جو پیچھے رہ گیا اس کو سیٹ کرو. کفالت کی بات چل رہی ہے بھائی. کفالت کے متفرق مسائل ہیں، 7 قسم کے مسئلے اس فصل کے اندر ہیں. مجھے تاخیر ہو گئی، میں کوشش کروں گا دوسرے کے ہاتھ پہ ڈاکہ ماروں. آپ کے استاد جی تھوڑا غصے ہوں گے، دیکھ لیں گے انشاءاللہ. چلے جی. سب سے پہلا مسئلہ، کفیل کو اصیل دے اگر ادا کر دیے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل آدمی کون ہے؟ مدیون ہے یا پھر مطلوب ہے یا پھر اصیل ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی اس میں ہو سکتا ہے. یا ہم نے یہاں پر بنایا تھا کس کو؟ احمد کو بنایا تھا. صحیح ہے. اس کے مختلف قسم کے نام ہیں. کتاب والے نے اس لیے ذکر کیے ہیں تاکہ آپ کے اوپر کوئی بھی چیز آ جائے تو آپ کو سمجھ میں آئے. ہم نے نیک محمد کو بنایا تھا تاکہ ہمیں مثال سمجھ میں آتی رہے. یہ کفیل ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے عام طور پہ کفیل کا لفظ استعمال ہوا ہے یا اور بھی بہت سے لفظ استعمال ہوئے ہیں. یا جی کفیل میں ہوں، مقفول عن ہوں. ہاں یہ تو میں ہو گئی. ٹھیک ہے. اور نیک محمد ہمارا تھا مقفول عنہ، مقفول لہو. ٹھیک ہے. یہ طالب بھی ہے، دائن بھی ہے. ٹھیک ہے. بہت کچھ ہے یہ. ٹھیک ہے. ہم نے اپنے مسئلے میں بتایا. اب کفیل جو ہے یہ ادا کرتا ہے اس سے وصول کر کے یا اس سے بعد میں وصول کرے. اس کا مسئلہ جانے، کفیل کا مسئلہ جانے. ٹھیک ہے. کتاب میں دیکھو. اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی. ولو اعطى المطلوب الکفیلہ، مطلوب یہ ہے. ٹھیک ہے. اس نے مجھے پیسے دے دیے، میں نے اب اس کو ادا کرنے 1 تاریخ کو. ٹھیک ہے. اس نے پہلے مجھے کہا یار تو نے میری طرف سے 10,000 روپے دینے، یہ لے 10,000 روپے. اس نے مجھے دے دیے. ولو اعطى المطلوب الکفیل، مطلوب نے کفیل کو دے دیے. قبل ان يعطي الکفیل الطالب، اس سے پہلے کہ کفیل نے طالب کو دیے. میرے اس کو دینے سے پہلے میرے نیک محمد کو دینے سے پہلے احمد نے مجھے پیسے دے دیے. ٹھیک ہے. تو لا يسترد منہ، تو پھر یہ مجھ سے واپس نہیں لے سکتا. یہ مجھ سے واپس نہیں لے سکتا. کیوں واپس نہیں لے سکتا؟ اس لیے
کہ میرا ذمہ اس کے ذمے کے ساتھ شامل ہو چکا ہے. اب میرا ذمہ اپنی جگہ پر مستقل ہے, لہذا اس ذمے کی وجہ سے جو مال آئے گا وہ میرا ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ جو مال آئے گا وہ میرا ہوگا. یہ بڑا اہم اصول ہے. اب اس مال کو میں نے تجارت میں لگا دی, کیونکہ میں نے ایک تاریخ کو دینا, اس مال کو میں نے تجارت میں لگا دیا, تو ہمارا بھی حل کفیل, جو کفیل کو منافع ہوگا فہو لہو, تو یہ کفیل کا ہی ہے, یعنی میرا ہی ہے. میں نے اس کو ادا کرنا ہے یکم تاریخ کو. ٹھیک, تو جو مال ہوگا وہ میرا ہوگا, جو منافع ہوگا وہ میرا ہوگا. بات واضح ہے, سمجھ میں آ گئی؟ کیوں منافع میرا کیوں ہوگا؟ میں نے آپ کو یہ نا اس کو لینے کے لیے آپ اس سے جو بھی کریں وہ آپ کی مرضی, لیکن اس کی جو دیتے مل جائے. اس کو دینے میں نے جس تاریخ کو, 2 تاریخ کو, 3 تاریخ کو, جب بھی دینے وہ وقت مقرر ہے, لیکن جو پیسے اب میرے پاس آئیں گے وہ میرے ہیں, کیونکہ میں نے پیسے اپنی طرف سے آپ کو دینے ہیں, کیونکہ میں کفیل ہوں, میں امانت دار نہیں ہوں کہ میں نے آپ سے امانت لی ہوئی اور میں اس کے پیسے آپ کو دے رہا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ تو فہو لہو. لیکن اب اس میں معاملہ یہ ہے, دیکھو 2 قسم کی چیزیں ہیں. میں نے پیسے لیے, اس نے مجھے پیسے دیے, ٹھیک ہے, میں نے پیسوں پر منافع کمایا, پیسوں پر منافع کمایا, مثلاً اس نے مجھے 10,000 روپے دے دیے تھے, ٹھیک ہے. اب میں نے پیسوں پر کمائے 11,000 ہو گئے, ٹھیک ہے. یہ 11,000 غیر متعین ہے, ٹھیک ہے, متعین نہیں ہوتے. لیکن میں نے کیا کیا, میں نے 10 کلو گندم لے لی, 10 کلو گندم لے لی, ٹھیک ہے, 10 کلو گندم لی, اور 10 کلو گندم میں نے 11 کلو جو کے بارے میں کے مقابلے میں بیچ دی. پھر 11 کلو جو میں نے 11 کلو گندم کے مقابلے میں بیچ دی. ٹھیک, کیا ہوا؟ 1 کلو گندم کا منافع ہوا مجھے. گندم متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے, ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, گندم متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے. اب کیا ہوا, میرا منافع گندم کی شکل میں تھا. کیا تھا, اس نے پہلے مسئلے میں مجھے 10,000 دیے تھے, اب اس نے مجھے 10 کلو گندم دے دی کہ بھائی اس کے حوالے کر دینا. میں نے اس گندم کی تجارت کی, اس گندم سے 1 کلو گندم میں نے منافع کمایا, ٹھیک ہے. اگر منافع متعین ہے تو مستحب یہ ہے کہ میں اس کو دے دوں واپس, ٹھیک ہے. اب اس صورت میں مستحب یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ میں اس کو 1 کلو گندم دے دوں. دیکھو منافع متعین ہے, پیسے کی صورت میں منافع متعین نہیں ہوتا, کیونکہ مال جو ہے وہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا. اب میں آپ سے 100 روپے کی چیز خرید رہا ہوں, میں تو تیار وہی 100 روپے تو جو آپ کی اس جیب میں رکھے ہوئے ہیں. آپ کو کہ میری مرضی, میں یہ والی جیب والے دوں یا اس جیب والے دوں. 100 روپے متعین کرنے سے متعین ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. لیکن گندم متعین کرنے سے متعین, مجھے یہ والے امریکہ والی گندم چاہیے, مجھے آسٹریلیا والی گندم چاہیے, متعین کرنے سے متعین. تو ایسا منافع جو کہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتا ہے, ایسا مال جو کفیل کے پاس تھا متعین کرنے سے متعین ہو جاتا ہے, اس پر متعین منافع لیا تو اس صورت میں مستحب یہ ہے. امام ابو حنیفہ کے 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس پہ واجب ہے فقراء کو دے دے, اور دوسرا قول یہ ہے کہ مستحب ہے کہ میں منافع اس کو دے دوں, ٹھیک ہے. اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں. پہلی بار سنو, وندوبہ ردہ, مستحب یہ ہے, مندوب یہ ہے کہ یہ منافع میں واپس کر دوں علی المطلوبی لو شیئا یتعین, اگر ایسی چیز ہو جو کہ متعین ہو, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سمجھ لو. وجہ اس کی یہ ہے, جب اس نے مجھے مال متعین دیا, دیکھو پیسہ متعین نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. جب پیسہ متعین ہوتا وہ میرے پیسوں میں شامل ہوگا, وہ میرا ہی ہوگا. لیکن جب اس نے مجھے گندم دی, ٹھیک ہے, تو گندم متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے. کپڑا دیا متعین کرنے سے متعین ہو جاتا ہے. گاڑی دی متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے, متعین ہوگی. اب متعین شدہ چیز جو میرے پاس ہے, اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مجھ سے واپس لے لے. ہاں,
یہ اس کو گندم اپنی طرف سے دے دیں، میرے سے گندم واپس لے لیں، ہو جائے گی نا واپس، ہو سکتی ہے کہ ابھی میں نے ادا کر دیا، میری پیسے میری چیز واپس کرو، ٹھیک ہے. ہاں 10,000 روپے تھے، اس نے آپ کو ادا کر لیا، مجھ سے 10,000 روپے لے گا تو وہی 10,000 روپے ہوں گے، نہیں ہوں گے نا. تو گندم دی، گندم میرے پاس متعین ہے، وہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے، تو اس کے پاس مکمل احتمال ہے کہ یہ مجھ سے واپس لے لے. جب مکمل احتمال ہے واپس لے لے تو بہتر یہ ہے، تو میرے پاس جو ملکیت ہوئی وہ ملکیت ناقص ہوئی. ملکیت ناقصہ ہے، اور ملکیت ناقصہ پر منافع کمانا پسندیدہ نہیں ہے. ملکیت کاملہ پر منافع کمانا یہ پسندیدہ ہے، لیکن ملکیت ناقصہ پر منافع کمانا پسندیدہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح ہے؟ ٹھیک ہے بھائی. پہلی صورت میں ملکیت کاملہ تھی، یہاں پر ملکیت ناقصہ ہے. ملکیت ناقصہ پر منافع کمانا پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے مستحب یہ ہے تو اس کو دے دیں. آپ کو گرسا جی ایسا ناقصہ ہم نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہے جو آپ نے لکھا ہے، اس کو صحیح کر دیں. چلو صحیح کر دیں، چلو آگے چلیں. بات سمجھ میں آ گیا؟ ایک مسئلہ ہمارا مکمل ہوا. ہاں بھائی نہیں دوست، آپ کو سمجھ میں آیا؟ آگے چلو بھائی. بے عینہ کیا ہوتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں؟ بے عینہ کیا ہوتی ہے بتاؤ بھائی. وہ بے جو کہ آنکھوں سے دیکھ کے کی جائے اس کو بے عینہ کہتے ہیں. نیک محمد نے یہ تعریف کی ہے. اور بتاؤ بے عینہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں بھائی بے عینہ کیا ہوتی ہے؟ حضوری پڑھ کے آئے یار، فقیہ النفس ہو آپ لوگ یار، کچھ تو بتاؤ. نہیں بتانا ہم نے، نہیں بتانا. چلو جی میں بتاتا ہوں. احمد جو ہے وہ نیک محمد کے پاس گیا، اس کو کہتے ہیں یار مجھے نا 10,000 قرضہ دے دو. 10,000 تو بہت زیادہ ہے یار، مجھ سے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، 100 روپیہ قرضہ دو. تو نیک محمد کہتا ہے یار دیکھو، نہیں نیک محمد کہتا ہے میں تمہیں 100 روپیہ قرضہ تو نہیں دیتا، بلکہ ایسا کرو تم مجھ سے 100 روپے والا کپڑا 200 میں لے لو ادھار. 100 روپے والا کپڑا 200 میں لے دو، لیکن ادھار میں، ادھار کی صورت میں درست ہے. ٹھیک ہے ہو گیا. اس نے لے لیا، احمد نے کہا چلو ٹھیک ہے، کپڑا لے لیا، کپڑا اس کے پاس آ گیا. ٹھیک. اب نیک محمد کہتا ہے ہو گیا یہ کپڑا تم نے ادھار 1 سال کے اوپر، 1 سال کے بعد تم پیسے مجھے دے دینا. سمجھ میں آ گیا؟ معاملہ ہو گیا، کپڑا آ گیا اس کے پاس، یہ کپڑا رکھا ہوا ہے. صحیح. اب نیک محمد کہتے تمہیں 100 روپے چاہیے نا؟ چاہیے. صحیح، کپڑا مجھے بھیج دو. اس کو بھیج دیتا 100 روپے میں، کپڑا 100 روپے میں اس کے پاس آ گیا. ٹھیک. کہیں غائب تو نہیں ہوا دماغ؟ کپڑا واپس چلا گیا، 100 روپے اس کے اوپر اس کے پاس آ گئے. تو یہ بے عینہ ہوتی ہے، لیکن 100 روپے اس کے ذمہ ادھار رہ گیا. اب یہ 100 روپے ادا کرے گا. 200 میں لیا تھا نا، تو 100 روپے ادھار رہ گئے، 100 روپے تو واپس بعد میں دو گے. تو یہ جو بے عینہ ہے، یہ بے عینہ یہ شریعت میں شدید ناپسندیدہ ہے، بہت برا ہے، پسندیدہ نہیں ہے، ناجائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن بے عینہ کی ایک جائز صورت ہے. بے عینہ کی ایک جائز صورت یہ ہے، دیکھو ممانعت اس کی ہے نا. احمد کیا کرتا ہے؟ احمد یہ کپڑا آ کے کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں ابراہیم کو بھیج دیتا ہے. کتنے کا؟ 100 روپے کا. 100 روپے اس کے پاس آ جائیں گے. اس صورت میں یہ بے عینہ جائز ہے. یہ نیک محمد کو واپس نہیں بیچتا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ ابراہیم کو بیچتا ہے 100 روپے کا. ٹھیک ہے. تو یہ جو اس کے درمیان معاملہ ہوا ہے،
یہ جو اس کے درمیان یہ معاملہ جائز ہے، اس کو بیع عینہ نہیں کہتے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ کیونکہ اس کو چاہیے تو اس کو 100 روپے چاہیے تھے نا احمد کو، احمد نے 100 روپے لیے اس طریقے سے، لیکن اس کو نیک محمد کو نہیں بیچے بلکہ ابراہیم کو بیچ دیے. 100 روپے کا بیچ دیا، باقی 100 روپے سال کے بعد ایک کمائے گا نا اس 100 روپے سے، محنت کرے گا، کوشش کرے گا. نیک دیکھو نیک محمد سے تو اس نے 100 روپے کا کپڑا 200 میں لیا نا، 1 سال میں دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے. اب نیک محمد سے تجارت نہیں کی، ابراہیم سے تجارت کی. جو نفع آئے گا جو اس نے 100 روپے میں ادھار لیا نا، اب نفع آئے یا نہ آئے اس نے تو 100 روپے اس کو واپس کرنے، اس نے اب ابراہیم کو 200 روپے واپس کرنے. 100 روپے تو اس کے پاس آ گیا ابراہیم سے، ٹھیک ہے. اب یہ نیک محمد کو 200 روپے واپس کرے گا. بات واضح ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو بیع عینہ کا جواز کہتے ہیں. حالانکہ یہ بیع عینہ نہیں ہے، لیکن شکل بیع عینہ کی طرح بن رہی ہے، اس وجہ سے اس کے جواز کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے بھائی، بات واضح ہے؟ اب مجھے بتاؤ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ آ گیا؟ جھوٹ نہیں بولنا، آ گیا. اس میں احمد کو کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے؟ 100 روپے نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک. لیکن اگر احمد ابراہیم کو کہتا ہے اس کو الو بنا کے 400 کا بیچ دیتا ہے تو کیا ہے؟ کتنا فائدہ ہے؟ 200 روپے کا فائدہ ہے، کیونکہ اس نے کپڑا 100 روپے کا لیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن وہ کپڑا تھا کالا. فوراً کے دن میں اس نے کہا یہ امام حسین کی قبر پہ لگا کے لایا ہوں. کتنے کا ہوگا؟ 4000 کا، 5000 کا، 6000 کا، 10,000 کا. وہ لیا کپڑا 200 کا تھا اور بک رہا ہے 50,000 کا. تو کو منافع ملا نا اس کو. دیکھو اسی منافع کی بات ہے. لو امر کفیلہ، لو امر کفیلہ، اگر میں نے اپنے کفیل سے کہا کہ ان یتعین علیہ حریرا، کہ میرے لیے ریشم کے کپڑے کی بیع عینہ کرو، ٹھیک ہے، ریشم کے کپڑے کی بیع عینہ کرو، ٹھیک ہے. ففعل، اس نے بیع عینہ کی، لیکن جائز والی. کپڑا اس سے لیا، 200 روپے کا کپڑا لیا اور آگے 400 کا بیچ دیا. 200 روپے کا کپڑا لیا، 100 روپے کا بیچ دیا، ٹھیک ہے. ایک صورت میں فائدہ ہوا، ایک صورت میں نقصان ہوا. فالشراء للکفیل، تو یہ شراء اس کے واسطے ہوگی، میرے لیے نہیں ہوگی. سمجھ رہے؟ یہ شراء کفیل کے واسطے ہوگی. یار میں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا. لو امر کفیل ہو، میں اس کا کفیل ہوں نا، اس نے مجھے کفیل بنایا. اس نے کہا یار ان یتعین علیہ حریرا، دیکھو اس سے نا بیع عینہ کرو حریر کے کپڑے کی، ریشم کے کپڑے کی ہوگی. ففعل یا فالشراء للکفیل، تو یہ کفیل کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے. نفع بھی والربح علیہ، اور فائدہ بھی میرا، نقصان بھی میرا ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ بات واضح ہے. 2 مسئلے ہو گئے. تیسرا مسئلہ کفالہ عن الغائب. کفالہ عن الغائب کے 2 مسئلے ہیں، 2 صورتیں ہیں. دیکھو بھائی بڑا مزے کا مسئلہ ہے. مسئلہ 2 مسئلے ہیں، دونوں مسئلے بہت ہی مزے کے ہیں اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی نیت سے بیٹھو گے. سمجھنے کی نیت ہے بھی. دیکھو میں نے کہا یہ جو احمد ہے نا، میں نے کہا یہ جو احمد ہے، احمد کے ذمے جتنے پیسے ہیں، اس کے ذمے جتنے پیسے ہوں گے، ٹھیک ہے، یا قاضی اس کے اوپر جتنے پیسوں کا فیصلہ کرے گا وہ سب میرے ذمے. ٹھیک، اس کے ذمے جتنے پیسے ہیں اور قاضی اس کے اوپر جتنے پیسوں کا فیصلہ کرے گا وہ سب میرے ذمے. جب اس نے سنا یار میرا تو کام یہ بھاگ گیا، غائب ہو گیا، یہ قائد آباد کے جھوپڑی کے اندر جا کے چھپ گیا، اب کہاں سے ڈھونڈے اس کو. ابھی آیا مقفول لہو روتا ہوا. اس نے گواہ قائم کیے کہ دیکھو میرے اس کے ذمے 50,000 تھے، میرے اس کے ذمے 50,000 ہے،
ٹھیک ہے، لہذا یہ 50,000 مجھے دلوائے جائیں، اس کا یہ بینہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتاؤ جی، بتاؤ۔ ہوگا، ہوگا؟ آپ تو غائب ہیں، چھوڑو۔ ہاں ہوگا، آپ بتاؤ، ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ غائب تو ہے، یہ کفالہ ہی غائب کا ہے نا۔ غائب کی صورت میں مسئلہ کیا ہے؟ غائب کی صورت میں فیصلہ ہوتا ہے، جب غائب موجود نہیں ہے تو اس صورت میں فیصلہ ہوتا ہے۔ قضاء علی الغائب عام طور پہ جائز نہیں ہے، اس مسئلے میں جائز ہے، قضاء علی الغائب جائز ہے، لیکن یہ گواہ ہوں گے نہیں ہوں گے یہ بتاؤ۔ گواہی قبول ہوگی نہیں ہوگی یہ بتاؤ نا۔ گواہی قبول ہوگی۔ دیکھو بات سنو، مسئلہ بڑا زبردست ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو اس کے اوپر بات کی ہے، جو اس کے ذمے ہے، جو قاضی اس پہ فیصلہ کرے گا، جو اس کے ذمے ہے، یہ جو قاضی کا فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری اور قاضی کا جو فیصلہ، یہ میں نے مقید بات کی ہے، ٹھیک ہے، میں نے مقید کیا ہے، اور جو دعویٰ ہو رہا ہے کہ اس کے میرے ذمے 50,000 روپیہ ہیں، یہ مطلق ہے۔ کب کے ہیں؟ بعد میں ہوئے، پہلے ہوئے، کب ہوئے؟ اس نے مطلق دعویٰ کیا، لیکن میں نے جو دعویٰ کیا ہے، میں نے جو کفالت لی ہے، وہ کفالت میں نے مقید لی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، مقید یہ کی ہے کہ جو اس کے ذمے پیسے ثابت ہوں گے، نیک محمد کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ آنکھیں ایسے پھاڑ رہے ہیں، یا قاضی اس کے ذمے جو فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے، اب فیصلہ جو ہونا ہے سو ہونا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے جو کفالت لی ہے، میں نے کفالت مقید لی ہے، سمجھ رہے ہو؟ کفالت میں نے مقید لی ہے کہ جب ثابت ہوں گے، ثابت ہی نہیں ہوئے، یہ ثابت ہوئے ہیں، دونوں صورتیں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، تو میں نے کفالت مقید لی ہے۔ اس نے دعویٰ مطلقاً کیا ہے کہ اس کے ذمے 50,000 ہیں، اس نے میرے 50,000 دینے تھے، ٹھیک ہے، کیسے دینے تھے، کس طرح دینے تھے، قاضی کے فیصلے سے دینے تھے، قاضی کے فیصلے کے بغیر دینے تھے، کوئی شرط نہیں ہے۔ کفیل دعوے سے پہلے بنا ہوا ہے نا، مسئلہ یہ کفیل دعوے سے پہلے بنا ہوا ہے، دعوے سے پہلے تو کفیل بنا ہوا ہے نا۔ آپ کے ذمے جتنے، میں نے کہا بھی اس کے ذمے جتنے پیسے ثابت ہوں گے میں دوں گا، اس کے ذمے پہ جتنے پیسے کا فیصلہ قاضی کرے گا وہ میں دوں گا، ابھی دعویٰ ہوا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے مقید کر دیا، دعویٰ مطلق ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں اس وجہ سے یہاں پر یہ مسئلہ ہے، گواہی قبول نہیں ہوگی، اس وجہ سے گواہی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جو کفالت ہے وہ مقید ہے، کفالت مقید ہے اور دعویٰ مطلق ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ مجھے اس سے زیادہ آسان الفاظ نہیں ملے، میں اس مسئلے پہ مزید بھی انشاءاللہ بات کروں گا۔ تو کفالت مقید ہے، دعویٰ مطلق ہے، جب دعویٰ مطلق ہے تو گواہی معتبر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھو، اسی سے جڑا ہوا دوسرا مسئلہ، پہلے اس مسئلے کو پڑھ لو۔ من کفل عن رجل بما ذاب له، ایک شخص نے کفالت کی ایک بندے کی، بما ذاب له علیہ، جو اس کے ذمہ ہوا وہ میرے ذمہ ہے، بما قضا له، جو اس کے ذمہ فیصلہ ہوا وہ میرے ذمہ ہے، علیہ، فغاب المطلوب، اور یہ بندہ بھاگ گیا، فبرهن المدعی علی الکفیل، مدعی نے کفیل کے ذمہ یہ گواہی قائم کر دی کہ ان له علی المطلوب 1000، کہ 1000 روپے اس نے مجھے دینے تھے، تو لم تقبل، قبول نہیں کیا جائے گا، وجہ میں نے بتا دی، ٹھیک ہے۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لینا، سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی بٹھا لینا، ٹھیک ہے۔ آگے چلو، ولو برہنا، لیکن کیا ہوا کہ وہ ننگا ہو گیا، یہ نہیں کرنا، برہنا کا ہونا گواہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ ولو برہنا ان له علی زید قضا،
اس نے یہ کہا کہ نہیں زید کے ذمے اتنے ہیں، وَأَنَّ هَذَا كَفِيلٌ عَنْهُ بِأَمْرِهِ، اور یہ کفیل اس کے حکم سے لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے. قُضِيَ بِمَا عَلَيْهِمَا قُضِيَ بِهِ عَلَيْهِمَا، تو وہی فیصلہ ہوگا، ان دونوں کے اوپر فیصلہ دیا جائے گا. اس میں تو بات واضح ہے، سمجھانے والی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. ولو بلا امر ہی، لیکن اس نے کفیل مجھے بنایا تھا، لیکن میں کفیل بنا تھا اس کے حکم کے بغیر، ٹھیک ہے. تو قُضِيَ عَلَى الْكَفِيلِ فقط، تو صرف میرے خلاف فیصلہ ہوگا. ہاں وہ دینا پڑے گا، کفیل کو دینا پڑے گا. اب جو سجی کھڑے ہو کر ڈرا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو کل پڑھ لیں گے. یہ بات سمجھ میں آئے گی یہاں تک؟ ولو برہنہ، اگر اس نے گواہ قائم کر دیے، ان لہو علی زید قضا، کہ احمد کے ذمے میرے اتنے پیسے ہیں، ٹھیک ہے. وان ھذا کفیل عنہ بامرہ، اور فیصلہ جو ہے کفیل ہے، اور کفیل اس کے کہنے پہ بنا تھا. تو قضی بہ علیہما، تو اسی پر فیصلہ کیا جائے گا، حضرات پہ فیصلہ کیا جائے گا، علیہما ان دونوں کے خلاف، اس کے خلاف بھی میرے خلاف بھی. ولو بلا امر ہی، لیکن میں کفیل بغیر اس کے کہے بنا تھا، تو قضی علی الکفیل فقط، تو صرف کفیل. آپ دو گے یا میں دوں گا، ایک بندہ دے گا، ٹھیک ہے بھائی. آج اتنا رکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے. اگلا مسئلہ وہ ہم ادھار رکھیں گے، وقت سے پہلے شروع کر دیں گے. اگلا باب دیکھو بھائی، ہمارا سبق کا فصل چل رہی تھی متفرقات کے بیان میں، ٹھیک ہے. متفرقات کے بیان سے لے کے آج ہم کتاب الکفالہ ختم کریں گے، ٹھیک ہے. وکفالتہ بالدرک، کفیل بالدرک کیا ہوتا ہے؟ کفیل بالدرک یہ ہوتا ہے جس نے ذمہ لیا ہوتا ہے کہ میں چیز تم تک پہنچاؤں گا، ٹھیک ہے، صحیح ہے. میں چیز تم تک پہنچاؤں گا، نہیں تو پیسے ملیں گے تمہیں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے. مثلا اس نے مکان خریدا اس سے، ٹھیک ہے. تو احمد نے، ہمارے پاس کون ہے؟ مکفول عنہ احمد ہے، تو مکفول لہو یہ کفیل میں ہوں، ٹھیک ہے. اس سے مکان لیا، میں کہتا ہوں یار میں کفیل ہوں، یہ تم تک مکان پہنچ کے دے گا، فکر نہیں کرو، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں مکان پہنچ تک کرے گا، تو میں جو ذمہ داری لے رہا ہوں مکان پہنچانے کی، اس کو کفیل بالدرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کفیل بالدرک کہتے ہیں. کفالت بالدرک سے کون سے احکامات نکلتے ہیں؟ ایک حکم نکلتا ہے، اس کا یہاں پر بیان ہے، ٹھیک ہے. وکفالتہ بالدرک کی تسلیم، میں نے اس کی کفالت بالدرک لے لی، تو اس کا مطلب ہے تسلیم، کہ میں نے قبول کر لیے کہ یہ گھر اس کا ہے، ٹھیک ہے. میں نے کفالت لے لی کہ میں تم تک گھر پہنچاؤں گا یا تم تک پیسے پہنچاؤں گا، صحیح ہے. آپ کا کفیل بن گیا یا اس کا کفیل بن گیا. یہ کفیل بالدرک ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ میں تسلیم کر رہا ہوں کہ مکان آپ کا ہے، ٹھیک ہے، یا مکان آپ کا ہے، میں یہ تسلیم کر رہا ہوں. تو یہ تسلیم ہے، ٹھیک ہے. اس تسلیم کا کیا مطلب ہے؟ اس تسلیم کا مطلب کوئی خاتون نہیں ہے، صحیح ہے. اس تسلیم کا مطلب یہ ہے کہ میں مان رہا ہوں کہ مکان اس کا ہے. کل کو میں دعویٰ کرتا ہوں نا کہ اس گھر میں آدھا حصہ میرا ہے، تو میرا یہ دعویٰ غلط ہے، ٹھیک ہے. میں کل دعویٰ کرتا ہوں یہ گھر ہے ہی میرا، اس کا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے میرا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ میں کفیل بالثمن ہو گیا تھا، یہ کفیل بالدرک ہو گیا تھا. تو کفیل بالدرک ہونے کا مطلب ہے میں تسلیم کروں کہ مکان اس کا ہے، ٹھیک ہے، یا مکان اس نے اس سے خرید لیا ہے. تو وکفالتہ بالدرک کی تسلیم، کفیل بالدرک بن جانا، یہ کفالت بالدرک لے لینا، یہ کیا ہے؟ یہ تسلیم ہے، قبول کرنا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے. ہاں بھائی، نئے آنے والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ سبق کہاں ہے؟ پکا صحیح کھولا ہے؟ صحیح کھولا ہوا ہے نا؟ آگے چلو. میں نے کہا پینسل ساتھ رکھا کرو، کاغذ ساتھ رکھا کرو، ٹھیک ہے. کوئی ضرورت کی بات ہو تو اس میں لکھا کرو. دیکھو کفیل بالدرک ہو جانا یہ الگ ہے، لیکن میں گواہی دے دیتا ہوں، شہادت دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یا میں اس کے
جو ان کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے، ان دونوں کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے، اس میں میں گواہ بن جاتا ہوں کہ ان دونوں نے آپس میں خریداری کی ہے، ٹھیک ہے، میں گواہ بن جاتا ہوں اور میں گواہی کے طور پر اس پہ دستخط بھی کر دیتا ہوں، اپنی مہر پہ لگا دیتا ہوں. تو میرا گواہی دینا اور میرا مہر لگانا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ میں نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ مکان اس کا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں نے صرف یہ تسلیم کیا کہ ان کے درمیان سودا ہوا ہے. البتہ کفالت کے اندر یہ ہوتا ہے، کفالت میں تسلیم ہوتی ہے، شہادت اور ختم میں تسلیم نہیں ہوتی. وَشَهَادَتُهُ وَخَتَمَهُ لَا، لیکن اگر میں گواہی دے رہا ہوں یا اگر میں مہر لگا رہا ہوں تو یہ تسلیم نہیں ہوتا، اس میں دعویٰ کر سکتا ہوں. بات واضح ہے؟ کیوں نیک محمد بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھو، دیکھو کفالت کے اندر متفرق معاملات تھے. اس میں دیکھو ٹیکس ہے، ٹیکس ہے، ٹھیک ہے، حادثہ ہے، ٹھیک ہے، یا مشترکہ اجرت ہے. اس کے اندر اگر کوئی ضامن بنتا ہے تو ضمانت دینا صحیح ہے. ٹیکس مطلب یہ ہے کہ اگر میں تشریفی اگر میں 1 کروڑ کما رہا ہوں تو 1 کروڑ میں سے میں نے 50,000 70,000 حکومت کو دینے ہیں، اس کو ٹیکس کہتے ہیں. صحیح ہے، بات واضح؟ یہ ٹیکس میں کہتا ہوں یہ 1 کروڑ کما رہا ہے، 70,000 نہیں دیے تو میں دلواؤں گا، تو میں ضامن بن سکتا ہوں. ٹھیک، بات واضح؟ میں کہتا ہوں یار یہ پل میں بنوا رہا ہوں، یہ پل یہ میرا ٹھیکیدار بنا رہا ہے، یہ پل میرا ٹھیکیدار بنا رہا ہے، اس کا ضامن میں ہوں. انہیں اگر ٹوٹ گیا تو میں دوں گا. تو یہ کفالت بھی درست ہے. صحیح ہے، آپ چوکیدار رکھو، سارے پیسے مل کے دے دیں گے محلے والے، ٹھیک ہے، آپ چوکیدار رکھیں تو سارے لوگ محلے کے پیسے اور سارے محلے کے لوگ پیسے مل کے دے دیں گے اور میں اس کا ضامن بن جاتا ہوں کہ بھی سب لوگ دیں گے، میری ذمہ داری ہے. جیسے عام طور پر جو وڈیرا ہے، چودھری ہے، وہ ذمہ دار میں دلواؤں گا پیسے، ٹھیک ہے، پھر وہ دے دیتا، پھر ہر ایک کی کہا نکال پیسے. تو یہ ضمانت دینا یہ درست ہے. سمجھ رہے ہو؟ ومن ضمن ان آخر خراجہ، کوئی ضامن بن جائے کسی دوسرے کے ٹیکس کا، ٹھیک ہے، او رہن بھی یا کسی کی شے مرہون کا، ٹھیک ہے، او زمین نوائبہ یا پھر کسی حادثات کا، ٹھیک ہے، او قسمتہ یا مشترکہ مال کا، ٹھیک ہے بھائی. تو یہ صح ایسی ضمانت دینا درست ہے. یہ کتاب آپ کی اپنی ہے، کتاب آپ کی اپنی ہے، پینسل سے لکھا کرتے ہیں. کتاب کے اوپر پین سے کبھی نہیں لکھتے، کتاب بری لگتی ہے. آپ کو پہلے بھی آپ کی کتاب پہ پین سے لکھا ہوا، یہ اچھا نہیں ہے، کتاب بری لگتی ہے. آپ مصنف کے ساتھ مصنف بن رہے ہیں. کتاب پہ پکی سیاہی سے صرف مصنف لکھے گا، آپ نہ لکھیں. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ گئی بات واضح ہے؟ ہاں، اگر پین سے لکھنے تو اس طرح کا آپ نوٹ لے لو، 50 روپے کے ملتے ہیں، پورا سال استعمال کر لو گے. یہ تو اتنے مہنگے نہیں ہیں. اس طرح کے نوٹس لے لو، ملتے ہیں مسئلہ. سمجھ رہے بھائی؟ ہاں، اس کا ایک حصہ چپک جاتا ہے، ایک حصہ اب بعد میں اتار بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، بات واضح ہے؟ آگے چل جی نہیں، اب بھاگنے نہیں دیں گے، آپ فکر نہیں کریں. میں سبق پورا نہ ہوا تو 4 بجے میں پڑھوں گا آپ کو. جمعرات کو ایسی طلبہ کو سمجھ میں نہ تو استاد جگاڑ لگا رہتا ہے جانا دے گا. ٹھیک ہے، اچھا جی. دیکھو بھائی، من قال علی آخر، کسی نے دوسرے سے کہا ضمنت لک عن فلان میتن الی شہرین، یار میں نا اس کی ضمانت دے رہا ہوں، 1 مہینے میں پیسے میں اس کے دے دوں گا. ٹھیک ہے، اس کے میں 1 مہینے میں پیسے دے دوں گا. فقال ہی حالہ، یہ کہتے نہیں اس نے ابھی دینے ہیں، یہ کہہ رہا ہے اس نے ابھی دینے، آپ 14 اگست کو کیوں دیں گے، اس نے ابھی دینے. فالقول للضامن، تو ضامن کا قول معتبر ہوگا. وجہ اس کی کیا ہے؟ ضمانت دینے والا خود سمجھتا ہے کہ میں کب دے سکتا ہوں، تو ضمانت ایک عقد تبرع ہے.
تو اپنے تبرع کے اندر وہ با اختیار ہوتا ہے. ہاں اس کے اوپر زور لگائے جو مرضی کرے. صحیح ہے بھائی, بات واضح ہے. من اشترى امتن, کسی نے باندی خریدی, وکفل له رجل بالدرب, اور ایک آدمی نے ذمہ داری لی کہ میں باندی تمہیں پہنچاؤں گا, تم فکر نہ کرو, ٹھیک ہے. فاستحقت, پھر اس کے اندر کوئی اور مستحق نکل آیا, اس کے اندر اس کا بھی حصہ نکل آیا. فلم یأخذ المشتری الکفیل حتی یقضی له, ٹھیک ہے. مشتری اس وقت تک کفیل سے وہ باندی نہیں لے گا جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے بالثمن علی البائع, بائع کے اوپر ثمن کا. بات واضح ہے, کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا. یہ ناراض ہو رہے ہیں, آنکھیں دکھا رہے ہیں, سمجھاؤ. دیکھو یار, باندی لی تھی, ٹھیک ہے, اس نے باندی خریدی تھی 100 روپے کی, ٹھیک ہے. جب اس نے باندی 100 روپے کی خریدی تو میں ضامن ہو گیا. میں نے کہا دیکھو یار, میں تمہیں پیسے دلواؤں گا, 100 روپے کی باندی اس نے لے لی, میں تمہیں پیسے دلواؤں گا, تم فکر نہ کرو, 100 روپیہ میں دلواؤں گا. اب کیا ہوا, یہ آگے جناب اندر ابراہیم صاحب کہنے لگے یہ باندی میری بھی ہے, صرف اس کی نہیں ہے, یہ باندی میری بھی ہے. اب کیا ہے, اب کیا ہو گیا, اب یہ ہو گیا کہ باندی کی قیمت تو 100 روپے ہے. یہ کہتا ہے نہیں, میں نے 200 روپے لگانی ہے, 100 تیرے 100 میرے, آدھا تیرا آدھا میرا ہے, 100 تیرے 100 میرے. تو اب جب تک فیصلہ نہیں ہوگا تو ضامن ضمانت کیسے پوری کرے گا, ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں لم یأخذ المشتری, مشتری کفیل سے نہیں لے گا حتی یقضى له بالثمن علی البائع, جب تک کہ بائع کے اوپر ثمن کا فیصلہ نہ ہو جائے. بات واضح ہے, آگے چلے. پہلے تو یار دیکھو, ایک بندے کی ضمانت تھی, ٹھیک ہے. اب ایک بندے کی ضمانت 2 بندے دے رہے ہیں, ایک بندے کی ضمانت 3 بندے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. 3 بندوں کا ایک بندہ ضامن ہے, 10 بندوں کا ایک بندہ ضامن ہے, ٹھیک ہے. آزاد کا غلام ضامن ہے, غلام کا آزاد ضامن ہے. اس کے مسائل ذکر کریں, بہت ہی آسان ہے, صرف کتاب میں بھی دیکھ لیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا, لیکن ہم اس کو سمجھیں گے. دین علیہما, 2 بندوں کے اوپر دین تھا, ٹھیک ہے بھائی. دین اس کے اوپر تھا, اب ہم ابراہیم کو اس کے ساتھ شامل کر رہے ہیں. دین علیہما وکل کفل عن صاحبہ, اور یہ دونوں آپس میں کہہ رہے ہیں کہ بھی میں کفیل ہوں اس کے دین کا. 100 روپیہ ہے, میں کفیل ہوں, یا 100 روپیہ میں دے دوں گا. یہ بھی کہتا ہے میں 100 روپیہ دے دوں گا, ٹھیک ہے. فما اداہ احدہما لم یرجع علی شریکہ, تو دونوں میں سے جو بھی ادا کر دے گا اپنے شریک سے رجوع نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. 100 روپیہ قرضہ ہے, ٹھیک ہے. 100 روپیہ قرضہ ان دونوں کے اوپر, کس کا, نیک محمد کا, ٹھیک ہے. تو 100 روپیہ قرضہ کیسے ہے, 50 اس کا اور 50 اس کا, ٹھیک. 50 اس کا 50 اس کا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. یہ کہتے ہیں یار پیسے میں ادا کر دوں گا, تم فکر نہ کرو. یہ بھی کہتے ہیں پیسے میں ادا کر دوں گا, اس کے بھی تم فکر نہ کرو, ٹھیک ہے. تو اب نیک محمد نے 50 روپے ادا کر دیے تو یہ اس سے نہیں مانگے گا, ٹھیک ہے. اس نے 50 روپے ادا کر دیے تو یہ اس سے نہیں مانگے گا. بات سمجھ میں آ گئی. لیکن اس نے کر دیے 70 روپے, احمد نے کر دیے 70 روپے, تو یہ 20 روپے کا اس سے رجوع کرے گا, ٹھیک ہے. ہاں 20 روپے کا نا, آپ نے اس کی طرف سے 20 روپے دیے, یہ بقیہ 30 روپے تو یہ خود دے گا. 20 روپے آپ نے دے دیے تو آپ اس سے رجوع کریں. دیکھو دین علیہما, ان دونوں پہ قرضہ تھا. وکل کفل عن صاحبہ, اور یہ کہتا ہے میں اس کا قرضہ دے دوں گا, یہ کہتا ہے میں اس کا قرضہ دے دوں گا, تم فکر نہ کرو. فما اداہ احدہما, دونوں میں سے کسی ایک نے ادا کر دیا. لم یرجع علی شریکہ, تو کوئی بھی اپنے شریک سے رجوع نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. فإن زاد علی النصف, لیکن 70 روپے دے دیے تھے تو رجع بزیادہ, تو 20 روپے کا رجوع کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی. عبارت واضح ہے.
ٹھیک ہے. اس عبارت میں اور بھی بہت مغلقات ہیں، کافی تفصیلات ہیں. مثلا ایک تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تفصیل یہ ہے کہ اس نے دونوں سے گندم خریدی تھی، ٹھیک، دونوں سے جو خریدی تھی، اس ضمن میں یہ دونوں اس کے مقروض ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک صفقہ کی بات ہے، الگ صفقے میں الگ معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلو. وَإِن كَفَلَ عَن رَجُلٍ، دو آدمی ایک آدمی کے کفیل بن گئے. احمد کا کفیل میں بھی بن گیا اور ابراہیم بھی بن گیا. صحیح ہے. وَكَفَلَ كُلٌّ عَن صَاحِبِهِ، اور ہر بندہ اپنے ساتھی کا بھی ضامن بن گیا. ٹھیک ہے، میں وَإِن كَفَلَ عَن رَجُلٍ، میں اس کا ضامن بن گیا، اس کے 100 روپے میرے ذمے. ٹھیک ہے، اس کے 100 روپے نیک محمد کے ذمے. ٹھیک ہوگی بات. ایک آدمی کے دو کفیل بن گئے، میں بھی بن گیا اور یہ بھی بن گیا. ٹھیک، بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک. آگے دیکھو، پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے بھی کفیل بن گئے. یار یہ نہیں دے گا تو میں دوں گا، میں نہیں دوں گا تو یہ دے گا. تو فکر نہ کر نیک محمد بھائی، فکر نہ کر، تجھے ملے گا، آپ پریشان نہیں ہو. وَكَفَلَ عَن صَاحِبِهِ فَمَا أَدَّى رَجَعَ بِنِصْفِهِ عَلَى شَرِيكِهِ، تو جو ادا کرے گا تو نصف اپنے شریک سے لے لے گا. 100 روپے ادا کر دیے تو 50 روپے سے لوں گا، نکال بھائی. ٹھیک ہے، او بالکل علی الاصیل، یا سارے پیسے اس سے لے لوں گا. بات واضح ہے، عبارت کھل رہی ہے. وَإِنْ أَبْرَأَ الطَّالِبُ أَحَدَهُمَا أَخَذَ الْآخَرَ بِكُلِّهِ، نیک محمد نے کہا دیا اوستا جی اب جاؤ میں کر لوں گا خود سے. ٹھیک ہے، تو بولو ابرا طالب نے کہہ دیا، دونوں میں سے مجھ سے کہہ دیا کہ بھائی تم جاؤ، میں آزاد ہو جاؤں گا. لیکن میرے آزاد ہونے سے یہ آزاد نہیں ہوگا، پیچھے ہم نے پڑھ لیا، میرے آزاد ہونے سے یہ آزاد نہیں ہوگا. تو اخذ الآخرہ، تو دوسرے سے لے گا بکلی، سارا کا سارا. بات واضح ہے. ہاں پھر یہ اس سے لے، جو مرضی کرے، اس کا سارا کھائے جیسے کرے. سمجھ میں آگی بات. آگے بڑھیں. دیکھو ایک بات سمجھو، شرکت کی 2 قسمیں ہیں. آپ نے کتاب شرکت ابھی نہیں پڑھا. شرکت ملک ہوتی ہے، شرکت عقد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شرکت ملک وہ ہوتی ہے جو کسی بھی مال میں شریک ہو. شرکت عقد ہوتی ہے جو تجارت میں ہوتی ہے عام طور پہ. میں مختصر بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ دونوں شرکت ملک ہے اور شرکت عقد ہے، ان کی بھی 2 قسمیں ہیں. شرکت مفاوضہ ہوتی ہے اور شرکت عنان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شرکت مفاوضہ یہ ہوتی ہے جس کے ہر معاملے میں، قرض میں، ادھار میں، لین دین میں، کفالت میں، وکالت میں، دونوں آدھے آدھے شریک ہوتے ہیں. 50-50 دونوں آدھے آدھے شریک ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو بات. اور عنان کے اندر ایک 70 کا اور ایک 20 کا، 30 کا، ایک 60 کا اور ایک 40 کا، اس طرح شریک ہوتے ہیں. ایک 3 کا اور دوسرا 97 کا. ٹھیک ہے، ایک 3 کا، دوسرا 4 کا، تیسرا 5 کا، چوتھا 1 کا، پانچواں 90 کا. عنان یہ ہوتی ہے مختلف شریک ہوں، مختلف اعتبار سے. مفاوضہ میں سارے برابر شریک ہوں. ٹھیک ہے، آسان مثال 50-50 کی، ورنہ 25-25-25-25 سارے برابر شریک ہوں. ٹھیک، سمجھ میں آ گئی. اب دیکھو امتحان میں سوال ہے تو یہ لازمی بنانا. شرکت کے بارے میں کوئی بھی سوال ہے یہ لازمی بنا. اس کے بڑا تفصیلی چارٹ بن سکتا ہے، لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے آپ الجھ جاؤ گے. مسئلہ ہم نے صرف یہ سمجھنا ہے. ٹھیک ہے نا. کفالت کے اندر شرکت مفاوضہ ہے تو کفالت کتنے کی ہوگی؟ برابر کی ہوگی. ٹھیک ہے، کفالت کس کی ہوگی؟ برابر. یعنی میں اور یہ کفیل بن گئے، میں اور ابراہیم کفیل بن گئے. شرکت مفاوضہ میں ہم دونوں کفیل ہیں،
جو شرکت مفاوضہ میں ہم دونوں کفیل ہیں تو شرکت مفاوضہ کہنے کا مطلب ہے آدھے کا شریک میں ہوں، آدھے کا کفیل میں ہوں، آدھے کا کفیل یہ ہے. اوپر والا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اوپر والا مسئلہ جیسے گزرا کہ آدھا میں دوں گا آدھا یہ دے گا. آپ دیکھو وَلَوْ افْتَرَقَ الْمُفَاوِضَانِ، اگر دو عقد مفاوضہ والے الگ ہو گئے، ٹھیک ہے، علیہما دین، اور دونوں کے اوپر قرضہ ہے، ٹھیک ہے، دونوں کے اوپر قرضہ ہے. اب ان دونوں کے کفیل ہم تھے، ٹھیک ہے، ان دونوں کے کفیل ہم تھے. کیا ہوا؟ اخذ الغریم این شاء بکل الدین، تو جو قرض دار ہے، جو قرض دار مدیون ہے جس نے پیسے وصول کرنے ہیں، وہ چاہے مجھ سے سارے پیسے لے لے چاہے اس سے سارے پیسے لے لے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو؟ الگ الگ نہیں سمجھا سوال کیا ہے؟ شرکت مفاوضہ میں میرے 50% ہے، اس کے 50% ہے، 50% کا میں کفیل. وہ چاہے مجھ سے سارے لے لے اس کو اختیار ہے، چاہے اس سے سارے لے لے، میں آدھے اس سے لوں گا، ٹھیک ہے، یا آدھے مجھ سے لے گا یا آدھے سے زیادہ مجھ سے لے گا. اس میں سے جو آدھے سے زیادہ میں نے دیے میں اس سے رجوع کر سکتا ہوں. سمجھ رہے؟ یہ صرف کفیل کی بات ہو رہی ہے، اصیل کی بات نہیں ہو رہی. اصیل کے پاس جب آپ آئیں گے تو آئیں گے، وہ اصیل کا معاملہ ہے، وہ تو ہم نے کسی بھی طریقے سے وصول کرنا ہے. ابھی صرف کفیل کی بات ہو رہی ہے. اس میں کفیل میں یہ معاملہ ہے، کیا ہے؟ اخذ الغریم این شاء بکل الدین، دونوں میں سے جس سے چاہے مکمل دین لے لے. ولا یرجع حتی یؤدی اکثر من نصف. ہاں میں نے کیا کیا؟ میں نے 50 دے دیا، ٹھیک ہے. جب میں نے 50 دے دیا تو اب میں اس سے 50 سے زیادہ نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے. پہلے غریم کی بات تھی، غریم کی بات ہو گئی، اب غریم کے بعد کفیل کی بات ہے. میں 50 سے زیادہ اس سے وصول نہیں کر سکتا، لیکن اگر 50 سے زیادہ میں نے 70 دے دیے تو میں 20 اس سے وصول کروں گا. پیچھے والا مسئلہ سمجھ رہے؟ غریم کے لیے اجازت ہے وہ مجھ سے پورا لے لے یا اس سے پورا لے لے. البتہ یہ ہے کہ میں نے آدھا دیا تو میں اس سے زیادہ وصول نہیں کر سکتا. میں نے پورا دے دیا تو میں آدھا اس سے لوں گا، ٹھیک ہے. آدھا لینے کے بعد میں پھر جو میرا معاملہ اصیل کے ساتھ ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں نے 50 دیے تو میں اس سے کچھ وصول نہیں کر سکتا. کیوں وصول نہیں کر سکتا؟ کیونکہ شرکت مفاوضہ ہے، میرے ذمہ 50 ہے، ٹھیک ہے. ہاں میں 100 دے دیتا ہوں تو بقیہ 50 اس سے لے لوں گا. میں 70 دے دوں گا تو 20 اس سے لے لوں گا، ٹھیک ہے. ولا یرجع حتی یؤدی اکثر من نصف. سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلیں. اوہو وَإِنْ كَاتَبَ عَبْدَيْهِ كِتَابَةً وَاحِدَةً، دو غلام تھے اور دونوں کو اس نے آزاد کر دیا، ایک محمد نے آزاد کر دیا بدلے کتابت کے اوپر، ٹھیک ہے. اب یہ دونوں جو غلام ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے کفیل بن سکتے ہیں. دیکھو اس کے پیسے میں ادا کروں گا، اس کے پیسے میں ادا کروں گا. سمجھ رہے؟ وَإِنْ كَاتَبَ عَبْدَيْهِ كِتَابَةً وَاحِدَةً، ایک کتابت میں 2 غلاموں کو آزاد کیا. وَقَبَلَ كُلٌّ عَنْ صَاحِبِهِ، اور ہر بندہ اپنے صاحب کا کفیل ہو گیا. سمجھے؟ تو فما ادى احدهما، اب کیا ہے؟ اب یہ ہے فما ادى احدهما، دونوں میں سے کسی ایک نے جو ادا کیا، رجع بنصف، پورے 100 روپے اس نے دے دیے تو یہ آدھے پیسے اس سے لے گا. سمجھ میں آ گئی بات واضح ہے نا؟ پیچھے والا مسئلہ ہی ہے. آگے آؤ ذرا تھوڑا سا مسئلے کو گڑبڑ کرتے ہیں. مسئلے کو گڑبڑ یہ کیا، یہ ہے احمد اور یہ ہے ابراہیم. اس نے کیا کیا؟ احمد کو آزاد کر دیا. پیسے دینے سے پہلے اس نے احمد کو آزاد کر دیا. احمد بھائی ناراض تو نہیں ہو رہے؟ وہ جو غلام بنا دیا اسے، اس نے پیسے دینے سے پہلے احمد کو آزاد کر دیا. تو 100 روپے بدلے کتابت تھا نا، تو 100 روپے بدلے کتابت حضرت دیں گے. سمجھ رہے ہو؟ 100 روپے بدلے کتابت ابراہیم صاحب دیں گے. لیکن اگر اسی نے ادا کر دیا تو یہ اس سے اپنے پیسے لے لے گا.
کہ دے دو بھائی پورا حصہ مجھے دے دو، کہ آپ کو تو فری میں آزاد کر دیا نا، تو اب 100 روپے بدلے کتابت ہے تو 100 روپے پورا کا پورا آپ اس سے وصول کریں گے. ولو حرر احدہما، احمد کو آزاد کر دیا. دیکھو نئے لوگوں مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کو آ رہا ہے؟ ایسے بیٹھے ہوئے جیسے قبض ہوا پڑا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو. ولو حرر احدہما، دونوں میں سے کسی ایک کو آزاد کر دیا. اب کیا ہے؟ اخذ این شاء بحصته من لم يعتقه، اخذ این شاء بحصته من لم يعتقه، کہ اخذ این جس میں سے مرضی، شاء جس سے مرضی لے لے، بحصته من لم يعتقه جس کو آزاد نہیں کیا اس کا حصہ جس سے مرضی لے لے، جس سے مرضی لے. مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے کہا 100 روپیہ، دونوں کو 100 روپے میں بدلے کتابت میں آزاد کیا تھا. 50 اس کے ذمے تھے اور 50 اس کے ذمے تھے. ٹھیک ہے، جب اس کو آزاد کر دیا تو 50 یہ ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، اب یہ 50 باقی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ 50 روپیہ چاہے اس سے وصول کر لے چاہے اس سے وصول کر لے. جب فری میں آزاد کیا نا تو 50 روپے معاف ہو گئے. فری میں آزاد کر دیا نا، بدلے کتابت دونوں کو 100 روپے میں بدلے کتابت دیا تھا اور ہر ایک دوسرے کے حصے کا کفیل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، جب دوسرے کے حصے کا کفیل ہو گیا تھا تو ایک کو آزاد کر دیا، ایک کو آزاد کیا تو 50 روپے ختم ہو گئے. سمجھ گئے ہو؟ کیونکہ اصیل کو معاف، ایک اصیل ہے نا، آپ میں سے ایک تو اصیل ہے، اصیل کو معاف کر دینے سے کفیل بھی معاف ہو جاتا ہے. تو 50 روپے معاف ہو گئے، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. اصیل کو معاف کرنے سے کفیل معاف ہو جاتا ہے. تو ایک کو معاف کر دیا، بقیہ کا 50 روپیہ جس سے چاہے لے. تو اخذ این شاء بحصته ما لم يعتقه، جس کو آزاد نہیں کیا اس کا حصہ کسی سے بھی لے لو. آپ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ آپ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ ہوشیار ہو کے بیٹھو، سمجھ میں نہیں آ رہا تو کھڑے ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ فَإِنْ آخَذَ الْمُعْتَقُ، اگر اس سے لے لیے معتق، ٹھیک ہے، تو رجع علی صاحبہ، تو یہ اس سے لے گا. ٹھیک ہے، سمجھے؟ فَإِنْ آخَذَ الْآخَرُ، لیکن اگر اس سے لیے تو لا، اب اس سے کوئی دوسرے سے وصول نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پیسے معاف ہو گئے تھے. ہاں وہی مسئلہ ہے. چلے آگے، آگے چلے بھائی. دیکھو بھائی، غلام کی طرف سے کفالہ ہے. من ضمن عن عبد مالا یؤخذ به بعد عتقه. ایک مسئلہ تھوڑا گڑبڑ ہے، تھوڑا سمجھنا، تھوڑا سا سمجھنا. احمد جو ہے نا وہ نیک محمد کا غلام ہے. ٹھیک ہے، یہ آیا اور اس نے میرے گھر کی کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا. وہ شیشہ تھا 1000 روپے کا. ٹھیک، 1000 روپے کا شیشہ توڑ دیا. میں آیا، اس نے میرے گھر کا شیشہ توڑا، 1000 روپے کا شیشہ، 1000 روپے نکالو. غلام کہتا ہے میں نے توڑا ہے، مجھے غصہ چڑھا ہوا تھا اس جی، اتنا زیادہ پڑھا دیتے ہیں اپنی مرضی سے، مجھے چڑھا ہوا تھا غصہ، میں نے توڑا ہے. غلام کہتا ہے میں نے توڑا ہے. آقا کہتے ہیں اس نے کوئی نہیں توڑا. صحیح ہے. اب کیا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگرچہ مان گیا ہے لیکن میں پیسے نہیں لے سکتا اس سے. کیوں؟ کہ غلام کا مال آقا کا مال ہے، آقا مان نہیں رہا. سمجھ رہے ہو؟ آقا مان نہیں رہا. جب آقا مان نہیں رہا تو یہ بالکل ایسے جیسے موبائل چوری کر کے گاڑی میں رکھا، وہ بول رہا ہے میں خالد بھائی کا موبائل ہوں، میں خالد بھائی کا موبائل ہوں، بولتا رہے، تجھے کیا مسئلہ. سمجھ رہے؟ اب آقا ماننے غلط کر رہے آقا، لیکن آقا نہیں مان رہا تو میں اس سے پیسے وصول نہیں کر سکتا. اب اس نے کل اس کو آزاد کر دیا، غلام کو بیوی سے لڑائی ہوئی، غصے میں آزاد کر دیا. جب غصے میں آزاد کیا ہے تو اب یہ اپنے پیسوں کا ذمہ دار ہے. اب یہ دے گا 1000 روپے. سمجھ رہے ہو بات واضح ہے؟
کیونکہ آپ نے اقرار کیا تھا نا بھائی، مان لیا تھا نا، آپ نے مان لیا تھا، لیکن اس کو غلام سے، غلام ہونے کی وجہ سے میں آپ سے لے نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے، اب غلام نہیں، آپ آزاد ہے، مستقل بھی ذات ہے، اب کما کے دو بیٹا. ٹھیک ہے، کل نکالنا 1000 روپیہ. ویسے میرے گھر کی کھڑکیوں میں شیشے نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو مرضی کر لو. سمجھ رہے ہو بات؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں بھائی، نئے لوگوں کو سمجھ میں آ گئی بات؟ اب دیکھو مسئلہ سمجھ میں آ گیا یہ. اب دیکھو مسئلہ جو کتاب میں لکھا ہے اس کی طرف آتے ہیں. مسئلہ جو کتاب میں لکھا وہ یہ ہے کہ غلام نے شیشہ توڑا، اس کے ذمہ 1000 روپے مالک مان نہیں رہا، لیکن میں غلام کا کفیل ہوں، یہ جو مرضی کرے میں دوں گا. میں غلام کا کفیل ہوں، یہ جو مرضی کرے میں دوں گا. تو میں تو آزاد ہوں نا، لہذا میں ذمہ دار ہوں گا. غلام ذمہ دار ہے لیکن آقا کی وجہ سے پیسے نہیں دے سکتا، لیکن میں کفیل ہوں تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا. یہ مسئلہ ہے یہاں پر. نہیں، شیشہ اس کا توڑ دیا تھا یار، چلو صحیح ہے، شیشہ اس کا توڑ دیا تھا. جب آزاد ہوگا، آزاد ہونے کا انتظار کہ اس کو مکھن پالش کروں گا، ایسی قسم کھاؤ جس میں غلام آزاد ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. صحیح ہے بھائی. من ضمن عن عبد مالا یؤخذ به بعد عتقه، کس نے ضمانت دی ان عبد کسی غلام کی، مالن اس مال کی، یؤخذ به بعد عتقه جو مال لیا جا سکتا ہے آزاد ہونے کے بعد. ٹھیک ہے، فهو حال، تو کفیل کے ذمے ابھی دینا ہے. علم یسمی، اگرچہ اس نے یہ نہ کہا کہ یہ آزاد ہوگا تو تب میں کفالت دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. اگرچہ میں نے یہ بات کہی ہو یا نہ کہی ہو، لیکن میں کفیل ہوں. سمجھ رہے ہو بات واضح؟ یہ کفالت بالمال ہے، یہ بات کفالت بالمال ہے. لیکن کفالت بالنفس ہو اس صورت میں مسئلہ اور ہے. وہ من ادعا ولو ادعا رقبۃ العبد، دعویٰ کیا احمد کے بارے میں ابراہیم نے کہ یہ غلام میرا ہے. ابراہیم نے دعویٰ کیا یہ غلام میرا ہے. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں دیکھو فکفل به رجل، اور ایک آدمی نے کفالت کی، ٹھیک ہے یار یہ غلام تیرا ثابت ہو گیا تو میں دے دوں گا، میں تم تک پہنچاؤں گا، میں کفیل ہوں اس غلام کا. ٹھیک ہے، میں تجھ تک غلام پہنچاؤں گا. ٹھیک ہے، اب اس نے دعویٰ کیا، کوئی خریداری نہیں ہے، اس نے دعویٰ کیا. فمات العبد، اور غلام مر گیا. ٹھیک ہے، فبرہن المدعی، اس نے دعویٰ کیا کہ واقعتاً یہ غلام میرا ہے، دعویٰ دلیل دی. ٹھیک ہے، انہ لہو، کہ یہ غلام اس کا تھا. ٹھیک ہے، تو ضمن قیمتہ، تو کفیل اس کی قیمت کا ضامن ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ وہ دعویٰ اس نے دلیل دے دی نا، دلیل دے دی. جب دلیل دے دی تو اب میں غلام کی قیمت کا ضامن ہوگا، کیونکہ میں نے غلام سے کہا تھا نا میں اس کو پہنچاؤں گا، لیکن غلام تو فوت ہو گیا. جب غلام فوت ہو گیا تو اب میں قیمت کا ضامن ہوں. ٹھیک ہے بھائی، بات واضح؟ ہاں، پھر میں پیسے اس سے لوں گا نا، اس کو چھوڑوں گا تھوڑی، دوسرے کے غلام کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. سمجھے بھائی؟ ولو ادعا علی عبد مالا، نیک مبر نے دعویٰ کیا غلام کے اوپر مال کا. ٹھیک، غلام پہ مال کا دعویٰ کیا. اوپر والا مسئلہ سمجھ لیا آپ لوگوں نے؟ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں؟ دیکھو آگے، اس نے مال کا دعویٰ کیا، اس کے اوپر میرے 1000 روپے ہیں، اس نے دینے ہیں. وکفل به، میں نے کہا دیکھو میں تم تک پہنچا دوں گا، بندہ تم لے لینا، میں تم تک پہنچا دوں گا، تم فکر نہ کرو، میں بڑا چودھری ہوں، میں الیکشن جیتا ہوں، میں پولیس لے کے آ جاؤں گا، میں پہنچا دوں گا تم. کفل بنفسی رجل، میں نے کہہ دیا کہ میں اس کو پہنچاؤں گا. کفل بنفسی، اس کے نفس کا دعویٰ کیا. فمات العبد، غلام کو پتہ چلا میرے گھر پہ پولیس ہے، وہیں مر گیا. تو بری الکفیل، تو کفیل بری ہو جائے گا. وجہ کفالہ بالنفس تھی، کفالہ بالنفس ختم ہو گیا. صحیح ہے، کفالت بالمال میں اور حکم تھا، کفالت بالنفس میں اور حکم ہے. ٹھیک ہے بھائی، آگے آؤ بھائی.
نیک محمد مالک ہے اور احمد غلام ہے. پھر آپ لوگوں کو مسئلہ میں اس لیے نام رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے مسئلہ سامنے. ٹھیک ہے. نیک محمد نے احمد سے کہا یا تو میرا کفیل بن جا. ٹھیک ہے, تو میرا کفیل بن جا. یہ کہا ٹھیک ہے بھائی میں نیک محمد کا ذمہ دار ہوں, اس کے اوپر جو پیسے ہیں نا میں ادا کروں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, اب اس نے اس کو احمد کو آزاد کر دیا اور احمد نے پیسے ادا کر دیے. احمد آزاد ہوا, آزاد ہونے کے بعد اس نے پیسے ابراہیم کو آزاد دے دیے. ٹھیک ہے بھائی, مدعی کون ہے؟ یہ کفیل بن گیا, احمد کفیل بن گیا. ٹھیک ہے, اور آزاد ہوا, آزاد ہو کے اس نے اس کو پیسے ادا کر دیے. ایک بات سمجھ میں آ گئی. ولو کفل عبد عن سیدہ بامرہ, غلام کفیل بنا اپنے مالک کا اس کے حکم سے. فعتق, اس نے اس کو آزاد کیا, آزاد کرنے کے بعد فاداہ, اس نے اس کے پیسے آزاد کیے. ٹھیک, پیسے دے دیے. بات سمجھ میں آ گئی. ایک مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ بھی ان تینوں کا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ وَكَفَلَ سَيِّدِهِ عَنْهُ, یا یہ کفیل بن گیا احمد کا. ٹھیک ہے, یہ کفیل بن گیا احمد کا بعد عتقی, اس کو آزاد کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, وَأَدَّاهُ, اس نے ادا کر دیے بعد عتقی, اس کے آزاد ہونے کے بعد. پھر اس نے کفیل بن کے احمد کو آزاد ہونے کے بعد. ٹھیک ہے بھائی, دونوں کا حکم ایک ہے کہ لم یرجع واحد علی الاخر, ایک دوسرے سے رجوع نہیں کرے گا دونوں مسئلوں میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی. مسئلہ نمبر 1, احمد غلام ہے, اس نے اس کو کفیل بنایا اپنے حکم سے. کفیل بنا, اس نے آزاد ہوا اور آزاد ہو کے ابراہیم کو پیسے دے دیے. اب احمد نیک محمد سے رجوع کرے گا, اور میں احمد نیک محمد سے رجوع نہیں کرے گا. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ اب آزاد تھا, آزاد ہونے کے بعد معاملات اور ہوتے ہیں, لیکن یہ جو کفیل بنا تھا غلامی کی حالت میں بنا تھا, اور غلامی کی حالت میں کفیل بننے کی صورت میں آقا کا مال غلام کا مال ہوتا ہے, غلام کا مال آقا کا مال ہوتا ہے, اپنے ہی سے مال نہیں لیا جا سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی. آقا اور غلام کا مال ایک ہی ہوتا ہے. اور کفالت کب ہوئی ہے؟ غلامی کی حالت میں ہوئی ہے. دوسرے مسئلے میں مالک کفیل بنا ہے. ٹھیک ہے, مالک کفیل بنا ہے کس کا؟ غلام کا. ٹھیک ہے, اور اس نے اس کو پیسے آزاد کر دے دیے آزاد ہونے کے بعد. تو کفیل کب بنا تھا؟ جب غلام تھا. کفیل کب بنا تھا؟ جب غلام تھا. تو جب غلام تھا تو آقا اور غلام کا مال ایک ہی ہوتا ہے نا, لہذا اپنے ہی مال سے رجوع نہیں کرے گا. بات واضح ہے. آقا نے آزاد کیے آزادی کے بعد غلامی, آقا نے آزادی کے بعد کیا, آقا نے ادائیگی آزادی کے بعد کی. ٹھیک ہے نا, لیکن کفالت کب ہوئی تھی؟ غلامی کی حالت میں. اس وقت دونوں کا مال ایک تھا. سمجھ رہے بھائی, دونوں کا مال اس وقت ایک تھا, لہذا معاملہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی, ہے میں نے کہا سمجھ میں آ گیا بھائی. اس کو دوہراؤ.